جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھ کر اس سورہ کی آیت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ سورت کی آیت 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جنت بھی اس شخص کا انتظار کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرما دے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آیت پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ کہ زمین کا تھا اور نہ آسمان کا۔ وہ سفر ایک عالم نور کا تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسے شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر کفن لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہے جو قیامت تک بند رہیں گے لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشخاش کے دانے کو دیکھا تو فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ انسانوں ان قریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا جس کے آنے سے زمین کو زندگی ملے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ سے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک صندوق کا راز ہے، اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور اس شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پہ نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔
ان کا رزق، ان کی دعا اور ان کے ایمان کا سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہ کو زمین سے آسمان تک معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ہر شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا، اور جب تو رحم میں نطفہ تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی، اور جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور تو غلام کہلایا، پھر مرغ ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شاب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 کا ہوا تو شیخ کہلایا، پھر جب عمر ڈلنے لگی تو ہڈیاں کمزور ہوئی، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل عمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، جنون، جذام اور برص، اور جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کو حساب کو آسان فرما دیتا ہے، اور جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ اور رسول اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ سب سے زیادہ ہوں۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنا علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا، یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور ان قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عرض العمر طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر سے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ عرض العمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے، نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ ہی سونگنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرض العمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا،
حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو بھی نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے کہ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ارذ العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ کرما نے فرمایا جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض نکارہ عمر کی طرف لٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکیں۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک عمل کر تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ محترم ناظرین، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کے کرنا نہ صرف اجر عظیم کا باعث ہے بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو پیارے سامعین اکرام، پیارے مسلمان بہن بھائی اور بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں بھی نیک اعمال کرتے رہیں تو ان کے لیے یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع علی اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے بوڑھے افراد اگر قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں لیکن صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بوڑھے لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بوڑھے باپ کی اپنے بیٹے کے خلاف۔ بوڑھے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزار دیں۔ یہ نہ صرف ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ انہیں آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کم عمر عزیزی کے آخری حصے میں نیکی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرما دے گا اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں کیسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض حدیث میں ذکر آیا ہے؟ یہ آیت پڑھنے سے آپ کو حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورۃ العمران کی آیت نمبر 97 ہے، یعنی کہ 97 نمبر آیت ہے۔ آیت جو ہے وہ نیچے میں نے بیان کر دی ہے، آپ اسے پڑھیں۔ اگر کسی کو یہ آیت پڑھنا نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دوں۔ اس آیت کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کو 7 حج کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آپ کو اس کا اجر و ثواب اتنا ملے گا جس کی آپ کو سوچ بھی نہیں گی، اور یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ایک ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے حج کر لیا ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص سورۃ العمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت پڑھے اس کے لیے 1 حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے 1 حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ البتہ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی یہ آیت پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے ہونے کی جگہ نہیں لے سکتی۔
جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا ایک بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پائے یا ان کی عمر گزر چکی ہے، وہ حج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فضائل سے نوازے، آمین۔ وہ بوڑھا شخص اسی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیت پڑھتا رہا تو جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو ایسی گرا دیتی ہے کہ جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص ان بابرکت آیات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے، تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین اکرام، حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ 7 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے اور بھی زیادہ عطا کرے گا، اسے بخشش دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت ہے، اس آیت کی کتنی برکت ہے۔ جان لیجئے جو بھی شخص ان برکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔